In the name of Allah, the most merciful, the most beneficial. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے ٹو نیشن تھیوری. اس لیکچر میں ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے اور ٹو نیشن تھیوری کی امپورٹنس کیا ہے اور ٹو نیشن تھیوری کی ایولیوشن ان سب کانٹیننٹ کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور کیوں کر ہوئی. ان تمام کی تمام چیزوں کا جواب آج کا لیکچر ہے اور ہم اس کو اپنی طرف سے اچھی طرح کوشش کریں گے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. فرسٹ ہے ٹو نیشن تھیوری میں ہم فرسٹ آف آل پہلے آئیڈیالوجی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دا آئیڈیالوجی دا سوشل اور پولیٹیکل پروگرام of any movement that becomes a collective objective of any nation is called ideology. Or ideology means such an aim according to which human beings plan about their future. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سوشل یا پولیٹیکل کوئی بھی موومنٹ جو کسی بھی قوم کے مکمل کمپلیٹ ایک قوم کا یونائٹڈ جو آبجیکٹیو بن جاتا ہے ہم اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. یا کوئی ایسا ایم یا کوئی ایسا پرپس جو پرسنس کو ان کے پلان کرنے میں یا ان کا فیوچر ڈٹرمائن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں آگے اپنے ٹاپک کی جانب، ٹو نیشن تھیوری. ایک سوال یہاں ارائز ہوتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ہم پڑھ کیوں رہے ہیں. ایکچولی وی نو دیٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسڈ آن اے ٹو نیشن تھیوری. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان پیوٹ اراؤنڈ دا ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری از اے بیسک کانسیپٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. سو دیٹ از اے ریزن وی ریڈ ٹو نیشن تھیوری. Obviously, two-nation theory topic is not mentioned in our outline, but this is very essential to understand the ideology of Pakistan. First, we build understanding a concept of two-nation theory. Two-nation theory, in the historical perspective of subcontinent, two-nation theory means the despite living together in same country, the Hindus and the Muslims are two separate nations. Though the Muslims and Hindus both have been living together for centuries, yet they could not merge with each other. It's mean that کہ ہندو اور مسلم 1000 سال سے آپس میں اکٹھے رہ رہے تھے. ان کے اکٹھے رہنے کے باوجود ان کا کلچر ڈفرینٹ تھا، ان کے لینگویسٹک ڈفرینٹ تھی، ان کا لائف سٹائل ڈفرینٹ تھا، ٹریڈیشن ڈفرینٹ تھی، ہیروز ڈفرینٹ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ ان کا ریلیجن ڈفرینٹ تھا. اور ان تمام چیزوں کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایک قوم نہیں بن سکتے تھے. ہندو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، مسلم اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو اس وجہ سے ایک ہی جگہ پہ رہنے کے باوجود، ایک ہی کرۂ ارض ہونے کے باوجود پھر بھی وہ ایک قوم نہیں بن سکے. ان کے کلچرز کی وجہ سے، ان کے ٹریڈیشنز کی وجہ سے، ان کے مذہب کی وجہ سے، ان کے عقائد، کریڈ، سیکٹ کی وجہ سے جو ڈفرینس ہوا ان کے درمیان، وہ ایکچولی ٹو نیشن تھیوری کی اوریجن تھی، ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد تھی. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اسلام اینڈ ٹو نیشن تھیوری، کہ اسلام اور ٹو نیشن تھیوری کیا ہے. اسلام ہمیں ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کیا بتاتا ہے. اسلام ہیز ڈفرینٹ کریکٹر اینڈ ٹیمپرامنٹ. The concept of two nations was given by Islam 1400 years ago. According to Islam, there are only two nations in the world, believers and non-believers. اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں، سب کانٹیننٹ تو 1000 ایئر پہلے کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے 400 ایئر پہلے اسلام جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے فرائض
سونپے گئے، نبوت کے فرائض دیے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے شروع کی تو ایکچولی ٹو نیشن تھیوری تو اس وقت ہی آ چکی تھی۔ اکارڈنگ ٹو اسلام ٹو نیشن تھیوری کے مطابق بلیورز اور نان بلیورز ہیں، ایک وہ جو اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتے وہ نان بلیورز میں آ جائیں گے۔ اٹس مین دیٹ کہ مسلمس اینڈ دا فرسٹ نیشن یا فرسٹ گروپ از اے مسلم اینڈ سیکنڈ گروپ دس از کالڈ نان بلیور آر دا all persons, all peoples which not believe to Allah. We do not believe to Allah. We do not recognize Allah as a one that run the state, that run the universe. تو اسلام بلیور نان بلیورز کی بات کرتا ہے، دو گروپ میں پوری انسانیت کو ڈیوائڈ کرتا ہے، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں بلیور ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ نان بلیور ہیں، اور ایکچولی یہی ٹو نیشن تھیوری تھی۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری ان انڈیا۔ ان دا سب کانسٹیٹیوئنٹ ٹو نیشن تھیوری از ایز اولڈ ایز دا ہسٹری آف دا مسلمس۔ Two nation theory had been formed in India when first Hindu accepted Islam. Because Hindu and Muslims of India belonged to the same race, they were living in geographically connected areas, they were the citizens of one country. ابھی بھی اس پیرے میں بھی یہی بات ریپیٹ ہوئی کہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد تو اس وقت ہی قائم ہو گئی تھی، اس وقت ہی ٹو نیشن تھیوری وقوع پذیر میں ان سب کانٹیننٹ میں آ چکی تھی جب وہاں کے ایک ہندو نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اگر ہم اس کے پرسپیکٹیو کی طرف جائیں تو ان کا پہلے ہم نے بات کی ان کا ریس کلچر سب ڈیفرنٹ تھا، لیکن اس وقت جب اسلام قبول کیا اس سے پہلے سبھی کا ایک جیسا تھا، سبھی کا کلچر، سبھی کا ریس، سبھی کی مذہب ایک تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا، ایسے تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ جو مسلمان تھا تو اوبیسلی مسلمان نے اپنے ہی جو ہندو مسلمان ہوا تھا اس نے مسلمانوں کے کلچر کو ہی اڈاپٹ کرنا تھا، مسلمانوں کے رہن سہن کے طریقے کو ہی اڈاپٹ کرنا تھا، مسلمانوں کے جو پازیٹیو اسپیکٹ تھے ان کو اڈاپٹ کرنا تھا۔ تو اس طرح ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا گیا مسلمانوں کا ہندوؤں سے، مسلمانوں کا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تمام چیزیں ہندوؤں سے ڈیفرنٹ ہوتی گئی، لیکن کیا تھے، جغرافیکلی ایک تھے۔ مسلم میں کنورٹ ہوئے تو ان کی تمام چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئیں۔ تو نیکسٹ ہے there were no huge difference between their customs in spite of all these common things. Religious fervor had provided them such a strong base for the nationalism which along together made the Muslims and everything different from the Hindus. It is clear from the words of Quaid-e-Azam, Pakistan was created on very first day when the first Hindu accepted Islam in India. اس میں بھی یہی چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں کہ مسلمان کے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے، سب کانٹیننٹ کے جو پیپل تھے، ان کے جو مین ڈیفرنس تھا وہ ان کا ریلیجن تھا، ان کا مذہب تھا کہ جو ایک دوسرے کو جدا کرتا تھا، جو کلچر ڈیفرنٹ کر دیتا تھا، جو ریس کو ڈیفرنٹ، ریس تو سیم تھی لیکن جو کلچر، ٹریڈیشنس، رہن سہن کے طریقے تھے ان کو ڈیفرنٹ کر دیتا تھا۔ اور قائد اعظم نے یہ واضح طور پر بتایا تھا کہ پاکستان تو ایکچولی اسی دن ہی وجود میں آ گیا تھا جب سب کانٹیننٹ کے ایک ہندو نے یا ایک نیٹیو نے، ایک باشندے نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ نیکسٹ ہم کچھ اور پرسپیکٹیو سے بات کر لیتے ہیں، کچھ اور پرسنالٹی سے ہم ٹو نیشن تھیوری کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ ہے حضرت شاہ ولی اللہ اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ Shah Waliullah was also a great supporter of two nation theory. He saved the Muslim of subcontinent at that time when the Muslims' decline was started after the death of Aurangzeb Alamgir in 1707. He advised the Muslim to be united and followed the Islamic rules and regulations. He also advised the Muslim to give up Hindu and un-Islamic values. He considered that Muslims are separate nation from the Hindus. ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کو جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے ان کو اس وقت ہی زوال شروع ہو گیا تھا جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی تھی، ڈیتھ ہوئی تھی۔
اگرچہ اس کے بعد مغل امپائر یعنی اٹس مین ڈیٹ کے بہادر شاہ ظفر تک مسلمانوں کی گورنمنٹ رہی، 1857 تک برصغیر پر گورنمنٹ رہی، لیکن اس وقت تک وہ کمزور ترین گورنمنٹ بن چکی تھی، ایک گورنمنٹ نام کی گورنمنٹ رہ گئی تھی، تو اس وقت تک زوال تو اس وقت شروع ہو گیا تھا۔ لیکن کیونکہ جو ایک لیڈر ہوتے ہیں جس طرح شاہ ولی اللہ یا جتنے بھی اس وقت کے سپیریئر لیڈرز تھے جو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، انہوں نے اس وقت ہی جب آثار دیکھے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ٹیچ کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی جو ویلیوز ہیں، اپنی جو ریگولیشنز ہیں، جو اسلام کے رولز ہیں ان کو فالو کریں، وہ ہندوؤں کے کلچرز کو، ہندوؤں کے ریگولیشنز کو، ہندوؤں کے رولز کو فالو نہ کریں، وہ نہ چیزیں کریں جو کہ ان اسلامک ہیں، جو کہ ہندوؤں کو خوشی دیتی ہیں، وہ چیز کی جائے کہ جو اسلام کے مطابق ہو، اینٹی اسلام نہ ہو۔ یہ چیزیں شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو ٹیچ کرنا شروع کی، کیونکہ جب اسلام سے دوری ایسا ہوگی اور گورنمنٹ بھی نہیں ہوگی تو وہ ہندو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، تو مسلمان ہندوؤں کے کلچر کو اڈاپٹ کریں گے، ہندوؤں کے تھنگس کو اڈاپٹ کریں گے۔ اگر ابھی بھی بات کی جائے پریزنٹ کنڈیشن کی، ہم آزاد تو ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے کچھ تہوار ایسے اسلامی تہوار ہیں کہ جو عبادت کے لیے مخصوص کر دیے گئے، لیکن جو اس ملک کی یوتھ ہے یا جو چائلڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس رات یا اس دن کو وہ ایکٹیویٹیز سر انجام دیتے ہیں جو ہندو کلچر میں الاؤ ہے، جس طرح دیوالی کے وقت وہ پٹاخے چلانا، اس طرح کلرز، آل دیز تھنگز آر کنسیڈرز ایز اے کامن ان دا کلچر آف ہندوازم، بٹ ان دا اسلام دیز آر ناٹ الاؤڈ۔ سو ہم نے کلچر کہیں نہ کہیں تو ان کو ابھی بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اگرچہ ہم آزاد ہیں، اگرچہ ہم ہندوؤں سے علیحدہ ایک ملک لے لیا ہے، لیکن ہم فزیکلی تو ان سے آزاد ہیں، لیکن اسپرچولی، مینٹلی وی آر سلیو آف دا برٹش گورنمنٹ اینڈ دا کلچر آف انڈین۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جان برائٹ اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ جان برائٹ اینڈ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ آن 25th June 1858 جان برائٹ گیو دا کنسیپٹ آف سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلم آف سب کانٹیننٹ۔ جان برائٹ ایک انگلش رائٹر تھے، ایک انگلش مین تھے، جنہوں نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت برٹش گورنمنٹ نے بھی مسلمانوں پر بہت ظلم کیے، زیادتیاں کی، جگیریں چھین لیں، تعلیم سے بے دخل کر دیا، ہر طرح کے وہ کام کیے کہ جو ہیومینٹی کے خلاف تھے، اور ہندوؤں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہندوؤں نے بھی انگریزوں کے ساتھ، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر خوب تشدد کیا، مسلمانوں کو خوب ٹارچر کیا، کیونکہ ایکچولی ہندو تو مسلمانوں کے غلام تھے ہی، وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی۔ جس چیز کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت کے برٹش جو رائٹر تھے یا برٹش جو فلاسفر تھے، جو لائک جان برائٹ کی طرح، انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اب ایک آزاد ملک کا ہونا لازمی ہے۔ پاکستان کا یہ ایک آزاد اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے ناگزیر عمل ہے، مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے، ادروائز یہ اپنے رائٹس کا اچھے طریقے سے خیال نہیں رکھ پائیں گے، یہ رائٹس کو فلفل نہیں کر پائیں گے، ڈیوٹیز کو سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ تو یہ ٹو نیشن تھیوری کو، اس سیپریٹ اسٹیٹ کا انہوں نے کہا، تو یہ جان برائٹ نے کام کیا تھا۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں چودھری رحمت علی اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ چودھری رحمت علی in 1933 suggested the name of Pakistan on the basis of two nation theory while he was a student of Cambridge University of England۔ کہ جو چودھری رحمت علی خان تھے، انہوں نے 1933 میں پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، اور اوبیسلی نام اس وقت تجویز کیا جاتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا یا کسی بھی علاقے کو، ایک نام اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ اپنے ایگزسٹنس سے علیحدہ ہو جائے، یعنی اگر
سب کانٹیننٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو ایک کا نام اور ہوگا ایک کا نام اور ہوگا، تو اٹس مین ڈیٹ کہ اس کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دینا، 2 ٹکڑوں میں چینج کر دینا، تو اس وقت اس اسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو چودھری رحمت علی خان کا نام دینا اس اسٹیٹ کو پاکستان کا نام دینا ایکچولی 2 نیشن تھیوری ہی تھی، 2 نیشن تھیوری کی بیس ہی تھی۔ تو یہ اس وقت انہوں نے جب وہ اسٹوڈنٹ تھے کیمبرج یونیورسٹی آف انگلینڈ کے، تو انہوں نے یہ نام دیا تھا اپنی یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں انہوں نے اس ملک کا نام پاکستان رکھا، اور جو انشاءاللہ تا قیامت یہی رہے گا۔ نیکسٹ ہم ابھی اسی ٹاپک میں 2 نیشن تھیوری آف قائد اعظم بھی ہے، قائد اعظم نے بھی 2 نیشن تھیوری پر بات کی، کام بھی کیا، اور پاکستان حاصل کیا۔ علامہ اقبال کی بھی 2 نیشن تھیوری ہے، اس کے بعد سر سید احمد خان کی بھی 2 نیشن تھیوری ہے، کیونکہ وہ ہمارے نیکسٹ لیکچر آئیں گے، لیکچر نمبر 3، 4، 5 میں، تو ان لیکچر میں ہم اس کو تھورولی لٹرلی بریفلی ہم ان کو ڈسکس کریں گے، تو لہٰذا ادھر میں نے ان کی اس وجہ سے ٹچ نہیں کیا۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں امپورٹنس آف 2 نیشن تھیوری۔ The entire freedom movement revolves around 2 nation theory, which becomes the basis of demand for the Pakistan. It means that Muslims of subcontinent were a separate nation with their distinct culture, civilization, literature, history, religion, and social values. Islam, the religion of the Muslim, was based on the concept of Tawheed and therefore could not be merged in any other system of religion. اب یہاں بھی ہم نے کنکلوژن میں یہ امپورٹنس میں یہی بات ہے کہ اسلام اپنا سسٹم رکھتا ہے، اسلام کا اپنا ایک کنسیپٹ ہے، کوئی بھی اور مذہب اسلام میں مرج نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اور سسٹم اسلام میں مرج نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایک اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے، اور جو مسلم ہیں ان کا اپنا کلچر ہے، سویلائزیشن ہے، لٹریچر ہے، ہسٹری ہے، ریلیجن ہے، سوشل ویلیوز ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ایز اے مسلم امہ کا لفظ یوز کرتے ہیں، ایز اے یونائٹڈ یوز کرتے ہیں۔ تو جب یہ تمام کی تمام چیزیں ڈیفرنٹ ہیں تو اوبیسلی اس کے لیے ایک اسٹیٹ بھی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، جہاں اسلامک کلچر کو، اسلامک ویلیوز کو، اسلامک بلیفس کو فلرش کیا جا سکے، ان کو بڑھاوا دیا جا سکے، اسلامک تعلیمات پر عمل ہو سکے۔ تو یہی وجہ تھی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں 2 نیشن تھیوری کی بیس بنی، اور جتنی بھی فریڈم موومنٹ تھی، آزادی کی تحریکیں تھیں، آزادی کی تحریک تھی یا ریوالومنٹس جتنی بھی تھیں، وہ اس 2 نیشن تھیوری کے گرد گھومتی رہیں، 2 نیشن تھیوری کو بیس بنتی رہیں، جس کی وجہ سے اتنی قربانیوں کے بعد 2 نیشن تھیوری پر اتنی ریسٹرکشنز کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے ملک پاکستان جیسے عظیم تحفے سے نوازا۔ تو یہ تو تھی 2 نیشن تھیوری۔ میں دوبارہ 2 نیشن تھیوری کو آج ہم نے کیا پڑھا تھوڑا بریفلی ڈسکرائب کر دیتا ہوں۔ فرسٹ ہے 2 نیشن تھیوری سے پہلے ہم نے آئیڈیالوجی کو ڈسکس کیا، آئیڈیالوجی کے بعد 2 نیشن تھیوری کے پر بات کی، پھر اسلام اینڈ 2 نیشن تھیوری کو ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ہم نے ایولیوشن آف 2 نیشن تھیوری ان انڈیا پر ہم نے انڈیا کو لیبریٹ کیا، پھر حضرت شاہ ولی اللہ، جان برائٹ، چودھری رحمت علی اور ادر رائٹرز کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 2 نیشن تھیوری کیا دی، اور لاسٹ میں ہم امپورٹنس کی طرف چلے گئے کہ 2 نیشن تھیوری کی پاکستان کی آزادی میں، انڈیپینڈنس موومنٹ میں یا فریڈم موومنٹ میں کیا کردار ہے، کیا 2 نیشن تھیوری نے کنٹریبیوشن کی ہے۔ تو یہ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو، اگر آپ لیبوریٹ اس کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ لینا چاہتے ہیں، زیادہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا زیادہ تھورولی اس کو انسائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نوٹس وزٹ کیجئے، نوٹس کو ریڈ کیجئے، جو کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو اس لیکچر کے ریگارڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔